ہیں، تو حقوق العباد میں سے ہے۔ ہاں البتہ غیبت میں بعض ایسے جگہ ہیں، بعض ایسے احوال ہیں جن میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر جہالت سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، اور اس کا واقعہ بھی حدیث مبارکہ سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بدو آیا اور اس نے اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ارحم علی و محمد، اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ زیادہ بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی، کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ جہالت سے بچ جائیں، کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں، یعنی اللہ کی ذات کی رحمت کو محدود نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہالت سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور دوسرا موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے تو مشورہ کرتا ہے کاروبار کے بارے میں، رشتہ داری کسی سے جوڑنے کے بارے میں، تو وہاں پر بھی اس کے ویک پوائنٹ کو بتانا اور اس کی ایسے جو یعنی اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں جو نامناسب اس کے سامنے کی جائیں تو وہ اس کو نامناسب سمجھے، وہ بتانے ان باتوں کو بتانے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا انہوں نے آ کر مشورہ کیا۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی طرف خطبہ نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان میں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ ابو سفیان ابو جہم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ ان کی طبیعت میں تھوڑا کنجوسی ہے، اور ان کی اس بات کو ذکر فرما دیا، حالانکہ ان کے اندر تمام اچھی صفات ہیں، ساتھ یہ ایک پہلو بھی ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز فرمائی کہ ابو جہم جو ہے اس کی طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، وہ ذرا ڈنڈا لٹکا کے رکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان سے شادی کے بعد آپ کہیں میرے اوپر خرچ نہیں کرتا، ابو جہم سے شادی کے بعد آپ کہیں کہ وہ میرے اوپر سختی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں اور بہت نیک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جب انہوں نے کیا تو مشورے میں ان کے جو ویک پوائنٹ تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ تو اس طرح سے ایسی بات جو ہے بتانا، جب کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جو مشورہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، تو اس کو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایسی جگہ پہ بھی ہم غیبت کی اجازت ہے جب ہم کسی سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے پاس گئے اور اس سے فتویٰ لے رہے ہیں، تو اب وہاں پر مکمل طور پر جس معاملے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے، جس بندے کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے اور اس کے جس کام کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے بارے میں بتانی پڑیں گی، کہ تاکہ کیا ہو کہ مفتی جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کے بارے میں فتویٰ دے سکے، جہاں پر بھی اس کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی کسی کے ظلم سے بچانے کے لیے، زیادتی سے بچانے کے لیے اور اس کی بد اخلاقی سے بچانے کے لیے بھی کیا کی جا سکتی ہے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیر، کہ یہ اپنے قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرم لہجے میں بات فرمائی۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کی، تو ابھی ان کے ساتھ آپ بڑی نرمی سے پیش آ رہے تھے، بڑی نرمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، برا ہے وہ آدمی کہ جس کی بد اخلاقی سے، ظلم سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھے اخلاق میں بات کریں، نرمی سے اس سے بات کرنی پڑے۔ تو بہرحال یہ چند چار صورتیں ایسی ہیں کہ جو غیبت سے خارج ہیں، یعنی جہاں پہ ہمیں غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔
تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے جو بھی برے اعمال ہیں جن سے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ، اور آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان